Welcome to Stories by Zain Urdu Stories. چین کی سرسبز وادیوں میں ایک بوڑھا مگر باوقار بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی گلفشا حسن نیک سیرت اور دلکشی میں سب پر سبقت لے گئی تھی۔ محل کی راہداریوں میں اس کا ذکر روشنی کی طرح پھیل جاتا۔ بادشاہ کو اپنی اس بیٹی پر بجا طور پر فخر تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ گلفشا ہی تخت کی وارث ہوگی۔ اس کا شوہر بعد میں سلطنت کا حکمران بنے گا۔ دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر حیرت انگیز طور پر گلفشا خاموش رہی۔ وہ تاج و تخت کی چمک سے متاثر نہ تھی۔ جب بھی وہ سنہری محل کی بالکنی سے نیچے دیکھتی، اسے شاہی جاہو جلال میں ایک عجب تنہائی محسوس ہوتی۔ اس کے دل میں ایک اور دنیا کی خواہش تھی، سادگی، خدمت اور سکون کی دنیا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی عزیز بیٹی کو شاہی بستر کے پاس بلایا۔ کیا تم جوانی کی بہار یوں ہی گزر جانے دینا چاہتی ہو؟ کیا تم اس عظیم سلطنت کو چھوڑ کر کسی خانقاہ جانا چاہتی ہو جہاں عورتیں دنیا اور اس کی خواہشوں کو الوداع کہہ دیتی ہیں؟ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آج سے ٹھیک 1 مہینے بعد تمہاری شادی ہوگی۔ گلفشا نے سر جھکا لیا، مگر اس کے دل میں بے شمار سوال جاگ اٹھے۔ اسی دوران ایک پڑوسی سلطنت کا نوجوان شہزادہ محل میں آیا۔ وہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل بھی تھا۔ ایک دن گلفشا نے اسے باغ میں اکیلے بیٹھا دیکھا۔ وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ گلفشا نے قریب جا کر آہستہ سے کہا، آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ میں اپنے دل کی بات کاغذ پر اتار رہا ہوں۔ گلفشا نے اسے چائے پیش کی۔ دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہوئی۔ شہزادہ عام لوگوں کے دکھ درد کی بات کرتا، غریبوں کے لیے انصاف کی خواہش ظاہر کرتا۔ گلفشا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اقتدار کا مطلب صرف شان و شوکت نہیں بلکہ خدمت بھی ہو سکتا ہے۔ مگر بادشاہ کو ان ملاقاتوں کی خبر ہو گئی۔ ایک رات وہ غصے سے بھرے چہرے کے ساتھ باغ میں آیا جہاں شہزادہ درختوں کے نیچے جاگ رہا تھا۔ کیا تم میری بیٹی کے دل میں بغاوت کے بیج بو رہے ہو؟ نہیں جناب، میں صرف اسے اس کا حق بتا رہا ہوں، اپنے دل کا انتخاب کرنے کا حق۔ بادشاہ نے گلفشا کو آخری مہلت دی۔ 1 مہینے بعد شادی ہوگی، اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا۔ رات گہری ہو گئی۔ گلفشا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچتی رہی۔ ایک طرف باپ کی خواہش، تاج، سلطنت، دوسری طرف اس کا دل، اس کی آزادی اور خدمت کا خواب۔ شادی کے دن دربار سجا، مہمان جمع ہوئے، نقارے بجنے لگے۔ سب کی نظریں گلفشا پر تھیں۔ مگر عین اس لمحے گلفشا نے سب کے سامنے اعلان کیا، میں تخت کی وارث بننے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ میں کسی کی ملکہ نہیں، پہلے اپنے دل کی امانت ہوں۔ گلفشا نے تاج اتار کر باپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اگر مجھے انتخاب کی اجازت نہیں تو میں اس زندگی کو قبول نہیں کر سکتی جو میری نہیں۔ کہتے ہیں اس لمحے اس نے اپنی پرانی زندگی کو ختم کر دیا، تاج و تخت کی زندگی کو۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ محل چھوڑ کر چلی گئی، سادگی اور خدمت کی راہ اپنائی۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ خانقاہ میں جا بسی اور لوگوں کے دلوں کی ملکہ بن گئی۔ شہزادہ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ گلفشا نے موت نہیں چنی تھی بلکہ ایک نئی زندگی چنی تھی، ایسی زندگی جس میں انسان خود اپنے فیصلوں کا مالک ہو۔ وقت کے ساتھ بادشاہ نے بھی سمجھ لیا کہ اصل حکمرانی دلوں پر ہوتی ہے، تختوں پر نہیں۔ اور یوں گلفشا کی داستان چیان کی وادیوں میں صدیوں تک سنائی جاتی رہی، ایک ایسی شہزادی کی داستان جس نے تاج سے زیادہ آزادی کو اہم جانا۔